اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے آج انٹروڈکٹری لیسن کے ساتھ مسز عذرا سیف الرحمان آپ سے مخاطب ہے۔ بچوں، ہم آج سورۃ الاحزاب کا صرف تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے باقی مضامین کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ احزاب کا تعارف بتاؤں گی کہ یہ کہاں نازل ہوئی، اس کے رکوع اور آیات کی تعداد وغیرہ کیا ہے۔ تو اس کا مقام نزول ہے سورۃ مدینہ منورہ، یعنی کہ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں، اور یہ سورت 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ کچھ کے نزدیک 4 ہجری ہے، لیکن زیادہ معتبر رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور یہ سورت 21ویں پارے یعنی کہ اتر ماقیہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے لاسٹ سے، اور 22ویں سپارے میں یہ مکمل ہوتی ہے۔ اور ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 33واں ہے۔ اس سورت کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، احزاب نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ احزاب حزبن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت یا لشکر۔ اب اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین تمام مل کر متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے آئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا ایک اور نام بھی ہے جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف کہ سورہ احزاب میں کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر ہم سورت میں جب پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ابھی مختصر سا ذکر ان کا ابھی بھی کریں گے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں یعنی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے جو دل اور ڈر، جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، آپ کو اس پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کفار اور منافقین کی پیروی سے بچنے، یعنی کہ ان کی اتباع کرنے، ان کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اطاعت الہی کا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ مکمل بھروسہ اللہ پر رکھیں، اللہ کے سوا اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام امور یعنی تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، یعنی کہ دین اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں غزوہ احزاب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ان کا ذکر ہے اس میں۔ اس کے علاوہ منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے کردار اور طرز عمل پر تفصیل سے روشنی اس صورت میں ڈالی گئی ہے کہ منافقین ناقابل اعتماد ہیں اور عین وقت پر مسلمانوں کو ہمیشہ دغا دے جاتے ہیں۔
قرآن نے منافقین کو اسلام کے بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سازشوں کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر بھی اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ پردے کے متعدد احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی جو احکام ازواج مطہرات کو دیے گئے ہیں ان احکامات کے ساتھ ساتھ پردے کے کچھ احکامات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ذکر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا، وہ واقعہ بھی اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام سے، ان کے حضرت زینب جو کہ امہات المومنین میں پھر شامل ہوئیں، ان کے نکاح کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ جب ہم سورت کا ترجمہ کریں گے تو وہاں آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس میں، اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا جو حکم ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کا ذکر ہمیں سورہ احزاب میں تفصیل سے ملتا ہے۔ نیکسٹ ہم سورت کا ترجمہ شروع کریں گے، اور تب ہم نے جو مختصر سی باتیں ہم نے کی ہیں اس سورت کے بارے میں ان کی تفصیل ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔